تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ امریکہ ایران جنگ میں اب پاکستان کا کردار کیوں بڑھ گیا اور کیوں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے اس ساری ثالثی کے بعد اب ریلیشن شپ کیا ایران کے ساتھ متاثر ہوں گے یا ایران سمجھے گا ہم جو اس میں موقف لیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے حوثی باغیوں کے حوالے سے جو کل بیان جاری کیا گیا وہ بڑا سخت ہے، واضح ہے، دو ٹوک ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی پاکستانی فلیگ والے جہاز کو نشانہ بنایا ان باغیوں نے تو وہ پھر پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پہ حملہ سمجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور سعودی عرب کے حوالے سے بھی ہمارا موقف یہی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی سعودی کسی ایسٹ کو نقصان پہنچایا، ان کے کسی جہاز کو نقصان پہنچایا، تو پھر بھی ہمارا جواب یہی ہوگا۔ اب اس میں پاکستان کے لیے خطرات کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کو اپنی موجودگی بحیرہ احمر میں یعنی ریڈ سی میں بڑھانی پڑے گی، کیونکہ حوثی باغی باب المندب جو آبنائے باب المندب ہے، ایک تو آبنائے ہرموز ہے، ظاہر ہے اس پہ ایران کا کنٹرول ہے، اور ایران کے کہنے پہ ہی حوثی باغی آبنائے باب المندب پہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب، اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے 2 سعودی بحری جہازوں کو، تجارتی جہازوں کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ تو یہ جنگ اب ہمارے گھر تک پہنچ گئی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کو اپنا گشت بڑھانا پڑے گا، وہاں موجودگی بڑھانی پڑے گی، اور اگر جواب پاکستان کی طرف سے جاتا ہے تو اس میں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات یقیناً متاثر ہوں گے۔ پاکستان نے ایران کو یہ سمجھایا بھی ہے کہ حوثی باغیوں کو باز رکھا جائے، لیکن چونکہ وہ ایران کے ہی کہنے پہ یہ سب کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ جنگ آپ کے سامنے ہے، وہ جاری ہے، مسلسل 12ویں روز اٹیکس کیے ہیں امریکہ نے، ایران بھی جوابی کارروائیاں کر رہا ہے، اور امریکہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے ایک اور الزام لگایا ایران پہ کہ ایران کے پاس سپر سونک میزائلز ہیں، اور اگر اس نے یہ میزائل استعمال کیے تو پھر تیسری عالمی جنگ کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ پہلے ہمارے لیے ایک ہی مشکل تھی، ایک ہی خطرہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل بہت مہنگا ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اب اگر پریکٹیکلی پاکستان اس جنگ میں شریک ہو جاتا ہے تو یقیناً ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی۔ پیٹرول تو روز بڑھ ہی رہا ہے، کہا یہ گیا تھا کہ قیمتوں میں رد و بدل کیا جائے گا، یہ ہمیں نہیں بتایا تھا گورنمنٹ نے کہ یہ مہنگا ہی ہوگا ڈیلی۔ رد و بدل کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی کم بھی ہوگا، ایک دن کو 35 پیسے پیٹرول کم کیا اور اس کے بعد مسلسل روپوں کے حساب سے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور ڈیزل تو خیر بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے، اور جب ڈیزل اتنا مہنگا ہو جائے اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں۔ اب آبنائے باب المندب جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے، یہ خلیج عدن کو ریڈ سی سے ملاتا ہے اور نہر سویز تک جاتا ہے آگے سے، اور اس پہ 12% تیل کی ترسیل دنیا کی ہوتی ہے۔ پھر پاکستان اپنے تجارتی مقاصد کے لیے یورپ تک بھی جو ہماری چیزیں جاری ہوتی ہیں وہ یہیں سے جاری ہوتی ہیں، اسی راستے سے جاری ہوتی ہیں۔ اس لیے پاکستان کے مفادات جب خطرے میں آئیں گے تو یقیناً پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب اس حد تک اس جنگ کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ ایران میں بھی لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، وہ دوست ممالک جو ان کی اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اسپیشلی اس میں پاکستان سب سے آگے تھا، اگر اس کے مفادات کو نقصان اب پہنچے گا تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار ایران بھی ہوگا۔ اس لیے اس جنگ کے خاتمے کے لیے اب ظاہر ہے جنگ ختم تو نہیں ہو سکتی فوری، لیکن چلیں کوئی جنگ بندی کے لیے، کسی معاہدے کے قریب پہنچنے کے لیے ایران کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے امریکی کہتے تو ہیں کہ ہم مذاکرات سے یہ معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، ایران کی طرف سے بھی یہ بات ہوتی ہے، لیکن وہ دونوں کی طرف سے شرائط اتنی سخت ہیں کہ وہ اس کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں معاملات آگے بڑھنے کے لیے۔ ایرانی وزیر داخلہ بھی پاکستان آئے، بڑی توقعات تھی ہم نے پھر کوششیں کی کہ کسی طریقے سے افریقین کسی ایسے حل تک پہنچ جائیں، کسی ایسے نتیجے تک پہنچ جائیں کہ اس جنگ کو روکا جا سکے، لیکن ابھی تک کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک ہونے نہیں جا رہے، اور یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ اس خطے، اس دنیا کی معیشت کو تباہ تو کرے گی،
لیکن ہمارے جیسے ملک اسپیشلی پاکستان کے لیے جو مشکلات بڑھ رہی ہیں وہ اس کا اندازہ صرف پاکستانی ہی کر سکتے ہیں، ایک عام آدمی ہی کر سکتا ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان ہڑتال پہ ہیں، ڈیلرز ایسوسی ایشن گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے بعد مؤخر کرنے میں ہڑتال کو 2 ہفتے پہ اتفاق کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود چیزیں نارمل ہونے کا نام نہیں لے رہی، چیزیں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو جتنی جلدی اس جنگ کو روکا جائے گا بہتر ہوگا، ورنہ ہماری معیشت تو پہلے ہی بالکل تباہ ہوئی پڑی ہے اور بے شمار اندرونی محاذ ہمارے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اگر یہ محاذ بھی کھلتا ہے حوثی باغیوں کے ساتھ، پاکستان کو اس میں برسر پیکار ہونا پڑتا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ مشکلات بڑھیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ایرانی گورنمنٹ کو اور یقیناً ان کو اپنی فوج کو بھی یہ سمجھانا پڑے گا کہ بھائی باقی ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ آپ جنگ کریں، جہاں ان کے امریکی اڈے ہیں ان کو آپ نشانہ بنائیں، لیکن پاکستان جیسے ملکوں کا اس میں قصور نہیں ہے۔ ایک طرف امریکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ایٹمی معاہدہ بھی کرنے جا رہا ہے، پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اس پہ بھی تشویش ہو رہی ہے خطے کے ممالک کو کہ اس سے ایٹمی دوڑ میں اضافہ ہوگا۔ وہ سارا کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان نے جو کیا اس کی خدمات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب پتہ چلے گا جو پاکستان نے امریکہ سے فیسیلیٹیشن کے لیے اس میں $10 ارب کی ڈیمانڈ کی ہے، اس پہ امریکہ کا کیا جواب آتا ہے۔ اگر تو امریکہ کی طرف سے مثبت جواب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے امریکہ نے ہماری خدمات کو مانا ہے، کیونکہ نارملی یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے لیے کوئی خدمت کرنے کے بعد اس سے پیسے مانگیں گے تو وہ آپ کو دے دے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ ایک چیز بالکل طے شدہ ہے کہ ہمارے لیے مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اور اس کا حل صرف اور صرف ایران کے پاس ہے۔ اگر ایران حوثی باغیوں کو نہیں روکتا پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف کارروائیوں سے، تو پھر لا محالہ پاکستان کو اس جنگ میں شریک ہونا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔